بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم دو کریکٹرز کے بارے میں بات کریں گے, دا مرچنٹ اور دا کلرک آف آکسفورڈ کے بارے میں. ہم پڑھے ہیں اے پرولاگ ٹو دا کنٹربری ٹیلز, اور چار کریکٹرز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج اگلے دو کریکٹر مرچنٹ اور کلرک کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو جی, جو مرچنٹ ہے اس کی جو اپیئرنس ہے فاکنگ بیئرڈ مینس کہ وہ جسے فرینچ بیئرڈ کہتے ہیں, ڈیزائن وغیرہ اس نے داڑھی کے خوشنما طریقے سے بنائی ہوئی ہے. پھر گیو مینی اوپینینز, رائے بہت ساری دیتا ہے. ڈیبلڈ ان ایکسچینجز, سیمڈ اسٹیٹلی بٹ was in debt and no one knew it from the way he talked. یعنی کہ باتیں بہت کرتا ہے اور اس طرح سے باتیں کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے جیسے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. اس سٹائر کیا ہے جیفری چوسر نے اس پہ. اچھا جی, تو یہ اس کا جو کریکٹر ہے بہت چھوٹا سا کریکٹر ہے اس کا. بس یہ کوئی خاص قابل ذکر باتیں جو تھیں وہ بس یہی تھیں کہ اس کے بیئرڈ, اوپینینز اس کے, اور اس کا جو ہے وہ پریٹینشوس بیہیویئر. پریٹینڈ کرتا ہے خود کو بڑا امیر کبیر, جیسا اسے بزنس میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈوبا ہوا ہے قرضوں میں. تو جی, جو ٹیکسٹ ہے اس کا دیکھیے کہ دیر واز اے مرچنٹ ود آ فاک بیئرڈ داڑھی کو کہتے ہیں کہ ایک مرچنٹ تھا جس کی داڑھی تھی, فاک تھی, جسے فرنچ کٹ کہتے ہیں, ڈیزائن والی داڑھی. ویئرنگ آ موٹلی گاؤن, ایک اس نے خوشنما گاؤن پہنا ہوا تھا. ہائی ان دا سیڈل ہی سیٹ, اور گھوڑے کے اوپر بڑا اونچا ہو کر تن کر وہ بیٹھتا تھا. اپون ہز ہیڈ, اور اس کے سر پہ he had a Flemish beaver fur hat, ایک خاص علاقے کا فلیمش بیور کا جو ہیڈ تھا فر والا, وہ اس نے اپنے سر پہ پہنا ہوا تھا. his boots were fastened rather elegantly, اس کے جو بوٹس تھے قدرے خوشنما طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے بندھے ہوئے تھے, پہنے ہوئے تھے اس نے. he spoke out his arguments quite solemnly, اور اپنے جو اس کے آرگومنٹس تھی, جو بحث مباحثے کے درمیان یا بات چیت کے درمیان جو اپنی بات تھی اس کی ہوتی, کوائٹ سالملی, بڑے ہی تحمل صبر والے طریقے سے دوسروں تک وہ بات اپنی پہنچاتا تھا, ان کے سامنے رکھتا تھا. He spoke out his arguments quite solemnly. He always talked of the increase of his profits, اور ہمیشہ وہ بات کرتا تھا کس بارے میں, انکریز آف ہز پروفٹس, کہ اسے کاروبار میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اینڈ سو آن تھنگس. ہی لائک دا سی روٹس کیپٹ ان سیفٹی لمٹس, اور وہ یہ باتیں کرتا تھا کہ اسے وہ والے سمندری راستے پسند ہیں جو کہ سیفٹی ہے, جن کے اوپر جو محفوظ ہیں, اور اسپیشلی دوز بٹوین مڈل برگ اینڈ آرویل, یعنی کہ مڈل برگ اور آرویل کے درمیانی راستے جو تھے اسے پسند تھے. اور پھر ان فورن ایکسچینج مارکیٹ ہی پروفٹڈ ویل, اور پھر یہ بھی بتاتا تھا کہ جو فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے اسے بہت سارا پروفٹ ہو رہا ہے اس میں. دس مرچنٹ کیپٹ اپ آل ہز اپیئرنس سو نائسلی, یعنی کہ جو مرچنٹ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا سنوار کے سنگار کے ساتھ رکھا ہوا تھا, دیٹ none could detect he was made in debt deeply, کوئی بندہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ ہی واز ان ڈیٹ ان ڈیپلی, کہ وہ بری طرح سے قرضوں میں پھنسا ہوا ہے. اور سو مجسٹیکلی ہی گورنڈ ہز ٹریڈ افیئرس, اور اس نے باتوں سے یہ لگتا تھا کہ سو مجسٹیکلی, بڑے شاہانہ طریقے سے, بڑے بہترین طریقے سے, ہی گورنڈ ہز ٹریڈ افیئرس, اس نے اپنے جو کاروباری معاملات انہیں نمٹایا تھا. that one wonders how he won his usually matters,
کہ آدمی سن کے حیران ہو جاتا تھا کہ یار یہ اس طرح سے یہ بندہ معاملات کو کیسے چلاتا ہے، اتنی کامیابیاں اس نے کیسے حاصل کی ہیں. Indeed he was a worthy man. بے شک وہ ایک قابل آدمی تھا. with all and sundry ہر خاص و عام کے ساتھ، یعنی کہ عام لوگوں کی اور خاص لوگوں کی نظر میں بھی وہ ایک قابل قدر آدمی تھا. It is true I can't recall his name in my memory. اور یہ بھی بات سچ ہے کہ مجھے اس کی جو نام ہے وہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا. چوسر کہہ رہا ہے کہ اس کا نام یہ بھول گیا تھا. تو سیٹائریکلی اس پہ سیٹائر کیا ہے، اس سوسائٹی پہ، ان بزنس مین پہ جو ہوتے کچھ نہیں لیکن پریٹینشوس ہوتے ہیں، بڑا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی مرچنٹ ویسے ہی ہے کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، بری طرح سے جکڑا ہوا ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہونے دے رہا کہ ہی از ان ٹربل اور ہی از فیسنگ اے پرابلم. تو یہ بس اتنا سا ہی ٹیکسٹ ہے مرچنٹ کا. آگے ہم بات کریں گے آکسفورڈ کلرک کے بارے میں. آکسفورڈ کلرک جو ہے ہالو لک ہے اس کی، خالی پن، بڑی عجیب سی شخصیت. تھریڈ بیئر کلودنگ، پھٹے پرانے سے خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے. could not find a job in the چرچ کے اندر اسے جاب نہیں مل سکی. was too unworldly for secular employment، اور دوسری دنیا والی جو جابس ہیں اس کے لیے بہت ہی unworldly ہے یہ. پھر borrowed money from friends، دوستوں سے پیسے ادھار مانگتا رہتا ہے. never repaid، اور کبھی پیسے اس نے واپس نہیں کیے. اور پھر was book smart but life dumb، کتابوں کی حد تک بڑا ذہین قسم کا آدمی ہے. بٹ لائف ڈمپ، لیکن عملی زندگی میں ہی از اے ڈم، وہ بالکل نکارا نکما ہے. اور اس میں بھی سٹائر جو ہے وہ موجود ہے. تو جی کیا جو اس کی کریکٹر ٹریٹس ہیں اس میں ہالو لک ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چرچ کے اندر جاب نہیں مل رہی، دوسری جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، پیسے ادھار مانگتا ہے اور واپس نہیں کرتا، اور جو بکش ہے، بک سمارٹ ہے، لیکن جو دنیاوی لحاظ سے وہ ڈم ہے. تو اس کا اگر آپ ٹیکسٹ دیکھیں تو کہتے ہیں این اسکیٹک کلرک فرام آکسفورڈ واز ود اس آلسو، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو کلرک تھا آکسفورڈ قصبے سے، واز ود اس آلسو، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. who had learned knowledge of logic long ago، جس نے لاجک علم جو تھا بڑے عرصے پہلے سے سیکھا تھا. اور his horse was as lean as a thin wooden rake، اور ایک لکڑی کے تختے کی طرح اس کا گھوڑا جو تھا وہ لین تھا، کمزور، لاغر، بڑا ہی مریل تھا. nor he himself was fat، اور نہ ہی خود وہ، یعنی کہ گھوڑا اگر مریل تھا تو وہ بھی کوئی صحت مند یا موٹا نہیں تھا، وہ بھی پتلا سا تھا. believe it for my sake، کہتا ہے میری خاطر اس بات پہ یقین کر لیجیے. he looked hollow and empty، وہ اندر سے خالی دکھتا ہے، hollow ہے، empty ہے، but sober، لیکن عادت و اطوار کا اچھا ہے، sober ہے. his overcoat was outright threadbare، اور اس کا جو اوور کوٹ ہے وہ پھٹا پڑانا خستہ حال ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. he had not yet been given any monetary benefice nor was he materialistic to run after such office، اسے چرچ کے اندر جاب نہیں ملی، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو وہ پیسوں کے پیچھے مختلف جگہوں پہ چکر لگاتا پھرے. he rather preferred to have at his bed's head، بلکہ وہ اس کی بجائے وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ اپنے پلنگ پہ بیٹھا رہے. some 20 books، اور اس کے پاس جو کتابیں ہیں انہیں پڑھتا رہے. all bound in black and red، اور وہ جو کتابیں ہیں ساری اس کے پاس وہ کالے اور سرخ رنگ کی ہیں. concerning Aristotle and his philosophy، جو ارسطوٹل کا فلسفہ ہے اور اس کی فلسفی ہے، یہ اس کے کنسرن ہے، اس کے یہ فالو کرتا ہے، یہ پسند ہے اسے. instead of rich robes fiddle or gay psaltery جو ہے یہ ایک میوزیکل آرگن ہوتا ہے. تو یہ بجائے امیروں کی، پریوں کی، جگیردار نوابوں کی کہانیاں پڑھنے کے
یہ ارسطوٹل کی جو ہے وہ فلسفی کو پڑھتا ہے. If philosophers then turned base metal into gold, he is a real philosopher, had in his coffer no gold. کہتا ہے کہ اگر یہ فلسفی کی بات ہے then turned base metal کہ یہ میٹل کو سونے میں بدل سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا فلسفر ہے had in his coffer no gold کہ اس کے پاس کوئی گولڈ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب قسم کا آدمی ہے یہ. اور پھر at that he might at any time borrow from a friend، اور یہ کسی بھی وقت کسی بھی دوست سے پیسے ادھار لیتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ دوستوں سے یہ پیسے لیتا ہے لیکن نیور ری پے واپس کبھی نہیں کرتا. on his book and learning he would swiftly spend، اور جو پیسے لیتا ہے اپنے علم پہ، کتابیں خریدنے پہ وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے. he would begin to pray for the soul of anybody، اور یہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. who gave him wherewithal for his scholastic study، جو بندہ بھی اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم، علم کے لیے اس کی مدد کرتا ہے، ہر اس بندے کو یہ دعائیں دیتا ہے. اور اسکالرشپ واز دا اونلی تھنگ ہی ایٹ موسٹ ہیڈیڈ، اسکالرشپ جو ہے وہ اکیلی چیز ہے جس کی اسے خاص ضرورت ہے، جسے یہ حاصل کرنے کے پیچھے ہے. ہی نیور اسپوک اے ورڈ مور دین واز نیڈیڈ، اور کبھی بھی جو ضرورت کے علاوہ، ضرورت کے سوا اس نے کوئی بات نہیں کی، زیادہ بولتا نہیں ہے. ہی uttered his words in proper form and reverence، اور اپنے جو الفاظ یہ بولتا بھی ہے بڑے سلیقے سے، اچھے طریقے سے نکالتا ہے. his language was short، کم بولتا ہے. quick and full of relevance، جلدی سے بات کر دیتا ہے، اور اس کی جو بات ہوتی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، ریلیونس ہوتا ہے اس میں. sounded in moral virtue every sense of his speech، اس کی ہر بات سے moral virtue یعنی کہ نیکی کی بات نظر آتی ہے. gladly would he learn and gladly teach، اور خوشی سے یہ علم سیکھتا ہے اور خوشی سے ہی دوسروں کو سکھاتا ہے، یعنی کہ علم سیکھ کر یا سکھا کر یہ خوش ہوتا ہے. تو جی دیٹس آل فرام دا کلرک. آج ہم نے 2 کریکٹرز دیکھے، دا کلرک آف آکسفورڈ اور دا مرچنٹ. مرچنٹ جو تھا شوخا قسم کا، شوخی طبیعت کا، بڑا گے، جو پریٹینشوس قسم کا آدمی تھا، لیکن اندر سے وہ بالکل ہی غریب تھا، قرضوں میں جکڑا ہوا تھا. اور جو آکسفورڈ